تو وضو کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری پہچان ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں پہچانیں گے اور اپنے حوض سے پانی پلائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ اور اگر ہاتھ منہ کالے لے کر گئے، کبھی وضو ہی نہیں کیا، تو پھر کیسے پہچانیں گے آپ؟ اپنی زبان سے جا کے کیا یقین دہانی کرائیں گے؟ پھر اسی طرح وضو کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، آپ نے فرمایا من تودع فاحسن الوضوء ثم قام الى الصلاة خرجت من ذنوبه سمعه وبصره ويداه ورجليه۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کے گناہ اس سے نکل جائیں گے، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، رواہ احمد و مسلم۔ اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، ترجمہ ہے اس کا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اچھی طرح وضو کر کے دعا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ وضو کے بیچ میں دعائیں نہیں ہیں، بلکہ مسنون دعا وضو کے آخر ہی کی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے اور پاک صاف لوگوں میں سے بنا دے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا کچھ فائدے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قیامت کے دن انسان کی پہچان ہوگی۔ نمبر 2 یہ کہ دنیا میں انسان کے گناہ ساتھ کے ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اس شخص کے لیے جو وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ وضو کرتے ہوئے یعنی ابتدا تو آپ نے کر لی، بسم اللہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب دی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کی تکلیف کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی کمپلسری کر دیتا اس کو۔ لیکن اگر کوئی شخص والنٹریلی خود کرتا ہے خوشی سے تو آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ پھر اسی طرح اگر روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ یعنی وضو اچھی طرح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمام اعضاء پوری طرح دھل جائیں، کچھ بھی اس میں سے خشک نہ رہے، حتیٰ کہ ناک کے اوپر کے حصوں تک پانی چڑھانا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور بعض اوقات کی بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بنتا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال، ہاتھ کا خلال تو اس طرح ہوتا ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا بھی مقصد یہ کہ اگر کوئی چیز اٹک گئی ہے یا خشک رہ گئی ہے یا جمی رہ گئی ہے اور سامنے نظر نہیں آئی تو وہ بھی دھل جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی تو اس کو ہلانا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کو بھی خلال کرنا، اور پاؤں کا خلال ہاتھوں سے مختلف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ خلال کیا ہوتا ہے؟ خلال خلل سے ہے، یعنی اپنی انگلیوں کو اس کے اندر پھیرنا، یعنی جیسے بالوں میں انگلی پھیرتے ہیں ایسے۔ پھر اسی طرح سر کا مسح کرنا، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے،
یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسی طرح پگڑی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن سکارف پر مسح کی کوئی دلیل نہیں ہے یا دوپٹے پر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ پھر اسی طرح وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں اور موزوں اور جرابوں سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی، یعنی بہت تھوڑی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے ایڑی نہیں دھوئی تھی، یعنی اوپر سے پانی ڈال لیا تو پیچھے سے ایڑیاں خشک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی وضو کی جو سستی ہے یہ معمولی سستی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وضو کے بعد پانی خشک کرنا یا تولیے کا استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پوچھتے تھے، اور خصوصی طور پر سردی کے موسم میں اگر جذب کر لیا جائے پانی تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو حکم یہ ہے کہ جتنے قطرے جب تک ٹپکتے ہیں اپنے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، یعنی آخر میں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا، یعنی ایک اور موقع پر تولیہ استعمال نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں۔ بعض اوقات ایسا تھا بہت گرمی ہوتی ہے، انسان نہاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کپڑے بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ بھی آزاد ہوئے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اگر پانی کم ہو تو ایک مرتبہ بھی سارے اعضاء کو دھونا کافی ہے، اور ویسے مسنون طریقہ کیا ہے کہ 3 بار دھویا جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن زید سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ آزاد ہوئے، یعنی اگر پانی اتنا ہے کہ 3 دفعہ نہیں دھو سکتے تو ایک کی بجائے 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا، یعنی ایک بدو آیا اور اس نے پوچھا وضو کیسے کرتے ہیں، تو آپ نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ وضو کی نیت سے 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے، اس سے وہ وسواس اور جو وہم ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، جو ایک نفسیاتی بیماری بعض اوقات لوگوں کی بن جاتی ہے، تو وہ دھوتے چلے جاتے ہیں اور پانی بہاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ناپاک ہے اور کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو۔ اس میں یہ کہ ایک دفعہ میں اگر رہ گیا تو دوسری دفعہ میں ہو جائے گا، دوسری دفعہ میں نہیں تو تیسری دفعہ میں، لیکن ایک اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ سے بھی ہو سکتا ہے مسئلہ پوچھے کہ میں کئی دفعہ اب دھوتی ہوں اپنے اعضاء کو، تو ان کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ بھی 3 دفعہ کے آگے مت دھوئیں چاہے دل کی تسلی نہ ہو، کیونکہ اس کا علاج ہی یہی بتایا گیا کہ اس سے زیادہ دھویا نہ جائے۔ وہاں روک لیں اپنے آپ کو تو پھر آہستہ آہستہ عادت ٹوٹ جائے گی۔